اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو چیزوں کے علاوہ کسی بھی چیز میں حسد جائز نہیں۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے عام طور پر کہ اگر کسی شخص نے کسی کمال کو دیکھا، کمال اس کے علم کا بھی ہو سکتا ہے، اس کے پاس دولت بھی ہو سکتی ہے، اس کی شہرت بھی ہو سکتی ہے، اور اس کی صحت بھی ہو سکتی ہے، اس کی خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے۔ غرض یہ کہ اس نے اس کے کسی کمال کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں اس کے دل میں جلن پیدا ہوئی، اور اس جلن کی وجہ سے اس کے دل میں ایک خیال پیدا ہونے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو یہ نعمت دی ہوئی ہے، یہ نعمت اس کے پاس سے ختم ہو جائے، چاہے مجھے ملے یا نہ ملے۔ یہ حسد ہے۔ حسد ایک روحانی بیماری ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، جیسے انسان کو بخار ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، اس کا شوگر ہو جاتی ہے، جیسے جسمانی بیماریاں ہیں نا، ایسے ہی روح کی بھی بیماری ہوتی ہیں۔ ہمارے بدن کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ تو جسم کی بیماریوں کا تو ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیماری ہو رہی ہے، اس کو سب سمجھتے بھی ہیں بیماری، لیکن روح کو بھی بڑی بڑی بیماریاں ہوتی ہیں۔ حسد بھی ان روحانی بیماریوں میں سے ایک بڑی بیماری ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو یہ بیماری لگ جاتی ہے حسد کی۔ کسی کا کوئی کمال دیکھا، کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی، اور نعمت دیکھنے کے بعد میں اس سے جلنا شروع، اور یہ تمنا شروع ہو جاتی ہے دل میں کہ خدا کرے کہ اس سے نعمت زائل ہو جائے۔ حسد بہت خطرناک بیماری ہے۔ بزرگوں نے لکھا ہے کہ آسمان پر سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے وہ حسد ہوا ہے۔ شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے حسد ہوا تھا، چنانچہ حسد کی وجہ سے اس نے ان کو اللہ کے حکم کے مطابق سجدہ نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ کی بارگاہ سے مردود ہو گیا۔ زمین پہ بھی سب سے پہلے گناہ حسد ہی ہوا ہے۔ قابیل کو حابیل سے حسد ہو گیا، اس کی بیوی خوبصورت کیوں ہے، اس بیس پر، اس بنیاد پر، لہذا قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو یہ حسد اتنی بری بیماری ہے، یعنی سب سے پہلا گناہ آسمان پر بھی حسد کا ہی ہوا ہے، اور زمین پر بھی سب سے پہلے یہی گناہ ہوا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث میں، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب۔ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح سے کھا لیتا ہے جس طرح سے لکڑی کو آگ کھا لیتی ہے۔ آپ آگ لگائیں تو لکڑی جل جاتی ہے، اسی طریقے سے حسد بھی انسان کی نیکیوں کو بالکل ختم کر دیتا ہے۔ اور آپ حضرات نے سب کو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یاد رہتی ہے، اس میں جن چیزوں سے پناہ چاہی گئی ہے ان میں سے ایک ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ یا اللہ میں پناہ چاہتا ہوں حسد کرنے والے، جلنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ غرض یہ کہ بہت بڑی بیماری ہے حسد کی۔ حسد ناجائز ہے، کسی کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کو علاج کرانا چاہیے۔ جیسے جسم کے ڈاکٹر ہوتے ہیں ایسے روح کے بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں اللہ والے، ان کے پاس جا کر کے ان کو علاج کرانا چاہیے حسد کا، ورنہ یہ آدمی دنیا میں ہی مصیبت میں اور عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم اللہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہو، اللہ نے جو اس کو نعمتیں دی ہیں آپ اس سے اختلاف کر رہے ہو، اللہ نے اس کو کیوں دی ہے مجھے کیوں نہیں دی، تو یہ تو صحیح نہیں ہے۔ اللہ کی تقسیم سے ناراض ہونا ہے،